بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کا سوال ہے کہ حالت جنابت میں یعنی جنبی ہونے کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں کون سی چیزیں حرام ہیں، یعنی کون سے کام کرنا حرام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جن کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، ان کے اوپر کون سے کام کرنا حرام ہے۔ تو مرد ہو یا عورت ہو جو حالت جنابت میں ہو، جن پر غسل فرض ہو، تو ان کے اوپر 5 کام حرام ہیں، جیسا کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ 5 اشیاء الصَّلَاةُ وَقِرَاءَةُ آیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَسُّهَا إِلَّا بِغِلَافٍ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ وَالطَّوَافُ۔ فرمایا کہ جنبی کے اوپر، یہاں وہ مرد ہے یا عورت ہے، حالت جنابت میں اس کے اوپر 5 چیزیں حرام ہیں۔ کتنی؟ 5 چیزیں، ان کو اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ 5 چیزیں حرام ہیں۔ سب سے پہلے ہے الصلاۃ، نماز پڑھنا حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں بغیر غسل کے نماز پڑھنا اس پر حرام ہے۔ وقراءۃ آیت من القرآن، اور قرآن پاک کی کسی آیت کا پڑھنا بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ ومسها الا بغلاف، اور اسی طرح قرآن پاک کو چھونا یعنی مس کرنا بھی اس پر حرام ہے۔ ہاں اگر غلاف وغیرہ لگا ہوا ہے تو مجبوری ہے کہیں سے رکھنا یا اٹھانا ہے تو پھر مس کر سکتا ہے۔ اگلی چیز ہے وَدُخُولُ مَسْجِدٍ، اور اسی طرح جنبی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا بھی اس پر حرام ہے۔ والطواف، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی ان کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ حالت ناپاکی میں، ناپاکی کی حالت میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے، طواف کرنا بھی ان کے اوپر حرام ہے۔ تو یہ 5 چیزیں تھیں جو کہ ان کے اوپر حرام تھیں، اور ان کے علاوہ کوئی بھی چیزیں ان کے اوپر حرام نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ مسئلہ سمجھ آپ کو آ گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسائل شرعیہ کو سمجھنے، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell icon.